اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ راشد ولی صاحب، 2 دن سے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں جس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے۔ اب آگے حکمت عملی کیا ہوگی، اور اب تک جو اہم بیانات سامنے آئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 108 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، بہت بڑی کامیابی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ انڈیکیشن اس چیز کی بھی ہے کہ کس قدر یہ مشکل جنگ ہے، اور دہشت گردوں نے ملٹیپل علاقوں پہ حملہ کیا۔ ڈی سی نوشکی کو کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی ابڈکٹ کیا گیا۔ یہ ان کی دیدہ دلیری کی ایک عکاسی کرتا ہے، اور ان کو جو بھارت کا راہ کا نیٹ ورک ہے اس کی غمازی کرتا ہے۔ مگر ابھی یہ جو ہمارا اس وقت حالات بڑے موافق ہیں، کیونکہ سول اور ملٹری کمپوننٹ ان میں بڑی یگانگت ہے۔ ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو کہ his heart is in the battle، اور وہ خود بولڈ ہیں، نان کائنیٹک کمپوننٹ بڑا افیکٹولی استعمال کر رہے ہیں۔ تو لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں، آرمی، پولیس، ایف سی، اس کے لیے بڑے آئیڈیل کنڈیشنز ہیں کہ وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو سپیسز ہیں ان کے لیے وہ کرٹیل کرے، اور جو فریڈم آف ایکشن ان کو ملی ہوئی تھی، چاہے وہ پراکسیز کی وجہ سے ملی ہوئی تھی، چاہے وہ کسی اور فیکٹر کی وجہ سے، اس کو وقت آ گیا ہے کہ اب مکمل مینٹیننس آف مومنٹم برقرار اس کو رکھا جائے، اور یہ جو امپیٹس ہے اس کو ابھی ڈسیپیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کو ری آرگنائز کرنے کا موقع اس وقت نہیں دینا چاہیے۔ ان کی جو محفوظ کمین گاہوں کے درمیان جو فریڈم آف ایکشن تھی موومنٹ کی، اس کو کرٹیل کرنا ہے۔ سرویلنس اور جو ان مینڈ ایریل ویپن سسٹمز ہیں اس کا بہترین مصرف لایا جائے، کیونکہ یہ دشوار گزار جغرافی ہے بلوچستان کی، اور ہمارے پاس وہ مینز موجود ہیں اور بروئے کار بھی لائے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی اس کا استعمال کرتے ہوئے ان کو بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ 108 اگر 48 گھنٹوں میں ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں، تو مزید ان کی جو کمین گاہیں ہیں اس کو سینیٹائز کیا جائے، پریسائز طریقے سے کولیٹرل ڈیمیج کو بچا کے، اور ساتھ ساتھ جو بھارت کا ایک مکروہ چہرہ ہے اور ان کا جو کردار ہے اس کو ایک ٹینجیبل ایویڈنس بیسڈ ڈوزیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لایا جائے، اور دنیا کو ہیومن رائٹ کاؤنسل ہو، چاہے وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ہو یا کوئی اور ایس سی او ٹائپ فارمیٹ ہو، تو بھارت کا یہ چہرہ دنیا کے سامنے رکھا جانا چاہیے تاکہ اس پہ بھی پریشر آئے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ جنگ ہم نے خود انٹرنلی لڑنی ہے۔ بارڈر کنٹرول کو بہتر کریں، کیونکہ اگر یہ جا کے افغانستان میں پناہ لیتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں، تو ان کے جو بارڈر کنٹرولز کا بالکل وہ سیلنگ ہونی چاہیے، اور ساتھ ان کے جو ان کا سپورٹ نیٹ ورک ود ان ہے اس کے اوپر ہمیں اس وقت آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپریشنز کا ایک مومنٹم اس وقت بلڈ ہوا ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور ایک ایک جو جان ہے، جو اس میں ہماری قیمتی جانیں ہیں، ان کا ضیاع ہوا، اور ان شہداء کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان کی قاتلوں تک پہنچنا ہے۔ اور ابھی یہ آن دا رن ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہیں، ان پہ جو حملہ ہوا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو رسپانس دیا ہے اس کے لیے یہ تھوڑا بوکھلائے بھی ہوئے ہیں، اور ان کے جی ہینڈلرز بھی بوکھلائے ہوئے ہیں۔ تو اس افراتفری کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو لاجیکل بٹر اینڈ پہ لے جانا چاہیے اس جنگ کو، کیونکہ یہ جنگ جیتنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور یہ وہ صوبہ ہے، بخلاف اس ایک اور صوبہ بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جہاں فتنۃ الخوارج اس وقت بہت ایکٹیو ہیں، مگر وہاں کی جو حکومت ہے اس کا دل اس جنگ میں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کی صوبے کی جو حکومت ہے اور جو ملٹری کمپوننٹ ہے وہ سارے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک یگانگت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور دیر از نو ادر آپشن بٹ ٹو ٹیک دس بیٹل ٹو دا لاجیکل اینڈ۔ اور اس کو جو ٹیکنالوجی کا اس وقت ہمارے پاس بہت استعمال بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت بہترین ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اور اس کو ہم نے جو اوپن سپیسز ہیں اس کو سرویل کرنا ہے، اور دن کو بھی ڈومینیٹ کرنا ہے، رات کو بھی ڈومینیٹ کرنا ہے ہم نے، اور ان کو ایک لاجیکل اینڈ پہ اس جنگ کو پہنچانا ہے۔
राशिद वली साहब, जिस तरह आपने काफ़ी तफसील से अपना तज्ज़िया इस पर पेश किया कि क्या कुछ किया जा रहा है, क्या मज़ीद किया जाना चाहिए, भारत के किरदार से मुताल्लिक़ हमेशा बात की जाती है और उसकी आपने भी मज़म्मत भी की है। क्या मज़ीद इक़दामात किए जा सकते हैं नए और मुख्तलिफ़ इन वाक़यात को रोकने के लिए, इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए? क्या जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन पर कोई मज़ीद इक़दामात किए जा सकते हैं पाकिस्तान की रियासत की जानिब से, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की जानिब से? जी हाँ, बिल्कुल। बॉर्डर का बेहतर कंट्रोल, उनकी जो प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट है उसको फुल प्रूफ बनाना, उसमें से जो स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सिलसिला है उस पर नज़र डालना, हमारी जो लेजिस्लेशन अगर कोई होनी है उस पर कोई हमने ऐसी रिफॉर्म्स करनी है कस्टम्स की मद में भी, टैक्स की मद में भी, ताकि ये स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो लिंकेज है ये ख़त्म हो। और दीगर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ लाइजॉन, ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो, वहाँ भी हमें उस बॉर्डर को कम्प्लीटली एक किस्म का सर्वेलेंस टेक्नोलॉजिकली करें या दूसरा कोई तरीका हो, उसको हमने इंश्योर करना है। और इंटरनली हमने जो कोई भी स्पेस, चाहे वो इनकी सपोर्ट नेटवर्क हो, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों जहाँ ये जहनों को प्रागंदा कर रहे हैं, चाहे ये इनकी पॉलिटिकल प्रॉक्सीज हों और पॉलिटिकल फ्रंट हों, BYC जैसे जो लोगों के जहन में एक इब्हाम पैदा करते हैं, या सोशल मीडिया, इन तमाम एक कसीरुल जहती अप्रोच की हमें ज़रूरत है। काइनेटिक्स तो हमारी फ़ौज जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरह जा ही रही हैं, और जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त जो वल्नरेबल है, जो इनके निशाने पे है, पुलिस है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके दिफा को मजबूत बनाना, उनकी सिक्योरिटी, उसमें इन्वेस्ट करने की भी हमें बहुत ज़रूरत है। और इस वक्त हमें बढ़ के स्ट्रेंथन करना है जो कोयटा कोर है, ताकि वहाँ पे वो बहादुरी और तंदही के साथ उस मोमेंटम को बरकरार रखें, और ये जो भागते हुए दहशतगर्द हैं इनको ऑर्गेनाइज होने का मौका नहीं देना चाहिए। और जिस शिद्दत के साथ ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसी शिद्दत के साथ इसको एक लॉजिकल जो कल्मिनेटिंग एंड पे पहुंचाना है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जियो न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्ज़ियाकार बात कर रहे थे।